بچے کو نماز میں تنگ کر رہے ہیں, ہماری نماز خراب کر رہے ہیں, خشوع و خضوع خراب کر رہے ہیں. سب سے زیادہ شور مسجد میں وہی کر رہا ہوتا ہے جو جمعہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ شور پچھلے رمضان میں ایک شخص, ان کو ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. میں اپنے بچوں کو لے گیا, میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے, 3 بچے میرے. میں نے کہا بچوں, میری نماز نکل چکی تھی اثر کی, میں نے بچوں کو بٹھائے, بچے بیٹھ جاؤ. اور ہمارے بچے ایسے کہ وہ شرارت اور شور شرابہ نہیں کرتے, جہاں بولوں گا نا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں. میری نماز نکل چکی تھی, میں جلدی سے نماز پڑھ رہا تھا, مجھے محسوس ہو گیا نماز میں کہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی شور شرابہ کر رہے ہیں. تو میں نے جلدی سے نماز کو مکمل کر کے پیچھے مڑا. چھوٹے چھوٹے بچے, ایک میری بچی 1 سال کی, بیٹا ہے 2 سال کا, اور اس سے بڑا بیٹا ہے 3-4 سال کا. اب ان کو کہہ رہا ہوں نکل جاؤ یہاں سے, نکل, نماز میں شرارت کر رہے. اب آیا ہوں میں نماز کے بعد, مجھے جماعت نہیں ملی, وہ نماز میں کہاں شرارت کرے, تنگ کر رہے. اب میں جب پیچھے پلٹا تو میں نے کہا کیا ہو گیا, روزہ رکھ کے کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ بولا بچے شور کرے. میں نے کہا کرنے دو, آپ کا کیا آتا جاتا ہے, معاف ہے ان کے لیے. اللہ کا رسول نے کہا کہ بچوں کے لیے معاف ہے. بولے شور کرے. میں نے کرنے دو, آپ جو شور کرے یہ تو آپ کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے, آپ کے لیے تو معاف نہیں ہے. وہ چپ ہو گیا. اچھا ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے, بڑھاپے میں مسجد میں آؤ گے تو یہی تو پتہ چلے گا, پہلی دفعہ سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. حسن و حسین سجدے کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا. نماز سے ہو کاندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے, یہ شعر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ ایسا نہ کہ اللہ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں, تو دیکھ رہا حسن و حسین کھیل رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ. کس پہ کھیل رہے ہیں؟ کمر مبارک پہ کھیل رہے. میں نے سوچا ہاتھ بڑھا آگے کہ ان کو اتار دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں روک دیا مجھے. نہیں, ڈسٹرب نہیں کرو, یہ میرے نماز ہے. جب تک وہ کندھے پہ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے, اور یہ دنیا والوں کو پیغام دیا, دنیا والوں کے لیے پیغام ہے. میں نے ابھی حدیث کی کتاب کا ابھی میں یہ پچھلے ہفتے بھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, اس لیے بتا رہا ہوں. میں اپنے بچوں کو اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہاں لا کر کھڑا کیا ہے تاکہ لوگوں کو, اصل میں جب ہم عمل کر کے نہیں دکھلائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا. اگر آپ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, آپ کے پاس دلیل اور دلائل نہیں ہے, حدیث قرآن آپ کے پاس نہیں ہے, تو لوگ آپ کو چپ کروا دیں گے. اگر یہ بچے اگر نماز میں نہیں آئیں گے تو کل کو مسجدیں خالی ہوں گی. کل کو مسجدیں, اگر مسجد کے پچھلے صف میں بچوں کے شور شرابے کی آواز نہیں آ رہی تو سمجھ لینا آنے والے وقتوں میں مسجد میں کوئی نماز ہی نہیں ہوگا, کیونکہ بچے تو کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے. اب بچہ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے تو بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں شیطان ہے, وہ بھی شیطان انسانی صورت میں. کیا کر رہے ہیں, نکل جاؤ, شور شرابہ کرنے آئے. اب وہ چاچا جی کی آواز وہ بچے کی آواز سے زیادہ ہے, کون سمجھائے گا ان کو؟ ان کو پتا ہوگا کہ نہیں؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ مسجد میں بچوں کو آنا منع نہیں ہے. میں ایک حدیث پڑھا ہے صرف, وہ بھی ضعیف ہے اور اس کے راوی متروک ہے, صرف ایک حدیث میں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں بچوں کو لانا مکروہ ہے, مکروہ کراہت ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں, وہ حدیث ضعیف بھی ہے, اس کے راوی متروک ہے, اس کی سند عالی نہیں ہے, قوی نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے. لیکن ایک حدیث, اس سے اور بھی کئی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے, حسن حسین کھیلتے کھیلتے آ رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر, خطبہ واجب ہے. جس طرح نماز ہم پڑھتے کسی کو کہتے بھائی بات نہیں کر, کہتے کسی کو نماز میں کہتے چپ ہو جا نماز پڑھ, کسی کو کہتے. اسی طرح خطبے کا بھی حکم ہے, جب خطبہ ہو جاتا ہے ایک دم چپ, اگر کوئی بات کرتا ہے تو کرنے دو, لیکن آپ اس کو روکو بھی نہیں. خطبے کا یہ حکم ہے, واجب ہے سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر حسن حسین کو اٹھا کر گود میں اٹھا کر پھر دوبارہ ممبر پر تشریف لائے, صحابہ نے دیکھا. اور یہ صحیح حدیث ہے, اور ایک طبرانی کی حدیث میں لکھ کے لایا. ایک مولوی صاحب تھے, اس کے ساتھ میری بحث ہو گئی, تو میں نے کہا کہ آپ نے حدیث میں نہیں پڑھی, شاید نہیں پڑھی ہوگی, ان کی یاد دلانے کے لیے پھر میں نے بتایا. وہ حدیث یہ تھی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذر, حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. یہ حدیث آپ لوگ سن لیں تاکہ آپ لوگ کل کو بچوں کو نہ ڈانٹنا شروع کر دیں. بچوں کے لیے معاف ہے نماز میں. بچہ اگر نمازی کے آگے سے بھی گزر جائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی, لیکن اگر کوئی بالغ مرد گزر جائے تو نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے گناہ ہے آگے سے گزرنا. بچہ گزر جائے, بچہ کندھے میں بھی چڑھ جائے, کوئی مسئلہ. یہ تاکیداً طور پر میں اس لیے لکھ کے لایا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس کا علم ہو جائے. کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ بچوں کو اس لیے ڈانٹو کہ نماز خراب نہ ہو جائے, اور حالانکہ آپ کی نماز خراب ہو رہی ہے, آپ کا عبادت ضائع ہو رہا ہے. بچوں کے لیے منع نہیں ہے مسجد میں آنا. بچہ اگر شور بھی کرتے ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے اس دور میں, اور اگر بچے نماز پڑھنے آتے, آپ فرض کر لیں تو کیا نبی کا کیا طرز ہوتا؟
میرا جو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک فرضی کہانی وہ بنا رہا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے اور بچے نماز کے لیے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے بھگاتے کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے، بولتے نعوذ باللہ؟ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھے، ساری زندگی بچوں سے محبت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا نماز پڑھنے جا رہے، ایک بچہ رو رہا ہے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ نے اس کو گھر لے گئے، نہلایا دھلایا، کپڑا پہنایا اور کہا آج کے بعد سے میں محمد تیرا باپ اور اماں عائشہ تیری ماں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت ایک صحابی ہے، نام بھول گیا، چھوٹے صحابی ہے، ایمان نہیں لائے. نبی صلی اللہ، وہ بچہ اذان دے رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سر پہ ہاتھ رکھی اور فرمایا بیٹا وہ اذان کے کلمات دہراؤ جو دہرا رہے تھے. اس نے کہا میں نہیں دہراتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیار محبت سے بہلا کر پسلا کر دہرایا کہ بیٹا وہی اذان دہراؤ. پھر وہ صحابی کہتے کہ میں نے اذان دینا شروع کر دی. جب کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا. بعد میں کہتے ہیں اس اذان کے بدولت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار اور محبت کی بدولت وہ بچہ مسلمان ہو گیا اور ساری زندگی بال آگے پیچھے کا کاٹتا تھا لیکن سامنے کے بال نہیں کاٹتا تھا. سامنے کے بال محفوظ رہتے تھے، نہیں کاٹتے تھے. بڑے ہو گئے، ان کو باندھ کے گٹھان لگا کے رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یہاں پر میرے محبوب کی ہاتھ لگی ہے، ان بالوں پر آقا نامدار سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ کی ہاتھ لگی ہے، میں ان کو کیسے کاٹ دوں؟ یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. یہ نبی کی محبت تھی بچوں سے. اور ہم نکل جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا، بچہ کہتا بھاگ یہاں سے. مسجد میں بھی شیطان رہتے، مسجد میں بھی وہ چاچا شیطان ہے. یہ غلط رویہ ہے. میں کہتا ہوں آپ بچوں سے کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ آپ اپنے جیب میں ٹافی رکھیں، ٹافی. بچہ شیطانی کرے کوئی بات نہیں، کرنے دے. بچے نہیں کرے گا تو آپ کریں گے. اگر کوئی داڑھی مونچھ والا اگر مسجد میں اچھل کود کرے، کسی کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگائے، کسی کے ٹانگوں کے نیچے سے نکل جائے، کیا خیال ہے؟ لوگ اس کو چما دیں گے یا پیار کریں گے؟ بولے گا ابے شرم کر بغیرت، اتنا بڑا قدم ہو گیا، ابھی بھی بچوں والی. بچوں والی یعنی اس سے پتہ چلے کہ بچے کر سکتے یہ کام، بڑے نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں بچے سے محبت کیسے کرے. آپ جیب میں ٹافی رکھیں. بچے نماز کے لیے آئے نا، کوئی بات نہیں، شور کر رہے تو کرنے دے، بعد میں سائڈ میں لے جائے، بچے کے ہاتھ میں ٹافی دے اور اس کے سر میں ہاتھ پھیرے اور بچے سے پیار بھرا انداز میں کہے بیٹا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اس میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں، اس میں شور شرابہ نہیں کرتے، کھیل کود نہیں کرتے، اچھل کود نہیں کرتے. مجھے پتا ہے خدا کی قسم کل وہ بچہ کرے گا شیطانی، شرارت کرے گا. وہ بچہ کہے گا یار مسجد میں گئے تھے، ایک انکل نے ٹافی دی اور پیار بھی کیا، کل سے وہ مسجد میں اور خوشی سے آئے گا اور دوسروں کو بولے نہیں شیطانی نہیں کر، شرارت نہیں کر، کھیل کود نہیں کر. وہ انکل ٹافی دے گا اگر ہم اچھی طرح نماز پڑھیں گے. تو بتاؤ مسجد کا ماحول بنے گا کہ نہیں؟ بچے آئیں گے کہ نہیں؟ اگر کل کو وہ بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور آپ کی شور شرابے کی وجہ سے وہ بھاگ گیا اور بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد بھی مسجد میں جو ساری زندگی نماز پڑھنے نہیں آیا، یہ سارا آپ کے کھاتے میں آئے گا انشاءاللہ. جو بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں. میں حدیث سنا رہا تھا، عن ذر قال كان الحسن والحسين سبيان على ظهر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. على ظهر رسول اللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر کھیل کود کر رہے تھے. کون؟ حسن و حسین. وهو يصلي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے، يصلي نماز کی حالت میں تھے. فجعل الناس ينحوهما، لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش، ينحوهما ان دونوں کو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوهما، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. دعوهما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، ٹھہر جاؤ. نہیں یہ کھیلنا تو کھیلنے دو. نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا بندگی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ اللہ کا بزرگی بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب نبی اجازت دے رہے بچوں کو، نہیں روک رہے، تو آپ کون سی قید کی مولی ہے؟ اور یہ صحیح حدیث میں لکھ کے لائے، طبرانی کی روایت ہے. طبرانی، آپ پوچھیں گے یہ طبرانی کون سی کتاب ہے؟ یہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے. علامہ طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھا اس حدیث کو. اس بات سے پتہ چلتا ہے یہ دلیل ہے ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل تمام امت کے لیے دلیل ہے.